الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذی اصطفیٰ نحمده صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الہی التجا ہے اگر تو کرم کرے، وہ بات دے زباں پر جو دل پر اتر کر۔ ابتدا کر رہی ہوں الہی تیرے نام سے، میں واقف نہیں ہوں آگے کے انجام سے۔ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا۔ کیا ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ اللہ کون ہے، رب العزت کون ہے، ہمیں کس نے پیدا کیا؟ تو بس یہی معلوم ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، دنیا میں بھیجا، یا رب العزت ایک ہے، یا اللہ رب العزت کون ہے؟ اللہ رب العزت اپنا انٹروڈکشن خود ہمیں قرآن میں کرواتے ہیں۔ رب العزت فرماتے ہیں، خود اپنے آپ کو انسان کو بتاتے ہیں کہ میں کون ہوں۔ انسان کو تو نہیں پتا کہ اللہ کون ہے، تو اللہ رب العزت انسان کو یہ ذہن دیتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے جس کا نام ہے اللہ۔ اور وہ کیا ہے؟ سب سے خوبصورت اللہ کا تعارف قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو خود انسان سے انٹروڈکشن کروائی ہے، قرآن کے اندر کروائی ہے۔ مختصر الفاظ میں اللہ نے فرمایا، ان ربکم اللہ، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رب اللہ ہوں۔ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، پھر اللہ نے بتایا کہ میں تمہارا خالق ہوں، اور یہ بتایا کہ اس سرزمین پر میری حکومت ہے، اس سرزمین کا مالک میں ہوں، یعنی اللہ ہوں، جس نے 6 دن میں زمین اور آسمان، سورج اور چاند کا نظام قائم کیا اور دن رات کا نظام بنایا۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ میں نہ سوتا ہوں نہ مجھے نیند آتی ہے، تو میں ہی ہوں، اللہ ہوں، تمہارا خالق ہوں، میں اللہ ہوں، اللہ رب العالمین، یعنی برکتوں والا رب ہوں۔ قرآن اس بات کو، انسان کو اس بات پر ذہن دہانی کرواتا ہے کہ اللہ رب العزت ہی اس کائنات کے خالق اور مالک ہیں، اور وہ اکیلے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریش بولنے لگے، تمہارا رب کیسا ہے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک سورت اتاری جو جبریل امین لے کر آئے، وہ 70,000 فرشتوں کے ساتھ آسمان سے یہ سورت لے کر آئے، جو سورت کی آیتیں صرف 4 ہیں، قرآن میں جس کا نمبر 112 ہے۔ قرآن کی وہ چھوٹی سی سورت جو 70,000 فرشتے لے کر آئے۔ عربی میں 70,000 کا لفظ وہ لفظ ہے جو انگنت میں استعمال کیا جاتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا تعارف لے کر آئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریش نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سورت اتاری، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا۔ اللہ فرماتے ہیں، کہہ دیجئے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہے جو ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان 4 آیتوں میں اپنا تعارف اتنی خوبصورتی سے کروا دیا کہ کوئی انسان تو اللہ کا تعارف ایسے کروا ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، قل هو اللہ احد، ایک ہوتا ہے واحد اور ایک ہوتا ہے احد۔ ہمیں تو خاص فرق نظر نہیں آتا، کیونکہ واحد اور احد دونوں کا مطلب ہمیں ایک ہی لگتا ہے، واضح ہمیں اس میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، مگر اس میں بہت فرق ہے۔ واحد ایک مطلب ایک ہونا، یعنی کہ ہمارے پاس جو چیز موجود ہو، اگر میں کہوں میرے پاس یہ ایک پینسل ہے تو یہ پوری دنیا میں ایک نہیں، اس طرح کی کئی ہوں گی، اس ڈیزائن کی موجود ہوں گی، مگر واحد کا مطلب ایک ایسی چیز اکیلا، جیسے اس کے جیسا کوئی ہو نہ، اور
اور اس میں ایک واسع فرق ہے، یعنی کہ ایک واحد کے ساتھ تو کوئی نہ کوئی شریک ہوگا، وہ تو صرف اس وقت یہاں پہ ایک واحد موجود ہے نا چیز، مگر وہ جگہ دنیا میں اس جیسی کتنی چیزیں موجود ہوں گی، اس جنس کی کتنی چیزیں موجود ہوں گی، لیکن آحد نہ جس جیسا کوئی ہے نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ تو آحد اور واحد میں واسع فرق ہے۔ جس نے سورج بنایا، جس نے چاند بنایا، جس جیسا کوئی نہیں۔ آحد کہتے ہیں سوچنا، تو اس کو سوچ نہ کسی ایسے کہتے ہیں، آحد دیکھنا چاہیے، جو دیکھ نہ پائے نہ جسے سوچ پائے، وہ چیز آحد ہوتی ہے۔ واحد تو ہم سوچ سکتے ہیں نا کہ ایک چیز ہے، ہم نے دیکھ لی، ہم سوچ سکتے ہیں اس جیسے اور چیز ہوگی، لیکن آحد ایسی چیز جسے نہ ہم سوچ سکے نہ جسے دیکھ سکے اور نہ کسی اس کو تصور میں لا سکے، نہ اس کی تصویر بنا سکے، اسے کہتے ہیں احد۔ قل هو اللہ احد، زمین و آسمان کا مالک ایک وہ ہے جو اللہ ہے، جو احد ہے۔ جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے جو تھے، جن کے وہ انڈر ورک کرتے تھے، وہ ان پر اتنا ظلم کرتے تھے، مگر ان کے منہ سے ہمیشہ نکلتا احد احد، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا مانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پھر جنت میں بھی ویسا ہی مقام رکھا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ الصمد، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اللہ الصمد یعنی اللہ کسی کا محتاج نہیں، سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں، مگر وہ کسی کا محتاج نہیں۔ کسی کو کوئی حاجت ہوتی ہے، دنیا میں کوئی اس کی ایسی ضرورت ہوتی ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہوتی، تو وہ کس کو پکارتا ہے؟ اللہ کو پکارتا ہے، مگر اللہ نے کبھی کسی کو نہیں پکارا، ہر چیز اللہ کو پکارتی ہے۔ اس لیے لم یلد ولم یولد، پھر اللہ نے فرمایا نہ کوئی ماں نہ کوئی باپ نہ کوئی بیوی نہ کوئی اولاد، تو وہ ایک ہے، نہ تو اس کو کسی نے پیدا کیا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، مگر اس نے تمام مخلوق کو بنایا۔ کوئی اللہ رب العزت کو سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ رب العزت کیا ہے، اللہ رب العزت کی ذات کیا ہے۔ اللہ رب العزت تو ایک نور ہے، مثال ایک سکون ہے، اللہ کو سوچنا، اللہ ایک نور ہے، بس انسان کے جو قریب ہوتے ہیں اگر انسان کو دکھائی نہیں دیتے، مگر اللہ رب العزت اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ احد ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں، مگر اللہ اس دنیا کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ بادشاہ ہیں، اللہ کائنات کے بادشاہ ہیں، جن کو اللہ قرآن میں خود اپنے آپ کو اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ میں کون ہوں۔ کیا عجب بات ہے نا کہ سب موجود ہوتے ہیں، ہر ایک انسان موجود ہوتا ہے، اگر ہم موجود ہیں تو ہمارا ایک وجود ہے، ہماری ایک باڈی ہے، ہم سب ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں، ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو سب نے کوئی نہ کوئی تھوڑی تھوڑی جگہ لی ہوئی ہے، مگر اللہ ایک ذات ہے، اللہ رب العزت ایک ذات ہے، لیکن کوئی جگہ نہیں، ہر جگہ سے پاک ہے، انہوں نے کوئی جگہ نہیں لی۔ اللہ رب العزت ایک ذات ہے لیکن زمانے سے پاک ہے، کوئی زمانہ نہیں، نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی پاسٹ ہے نہ پریزنٹ ہے نہ فیوچر ہے۔ انسان کا تو پریزنٹ فیوچر پاسٹ ہوتا ہے، انسان کے لیے جگہ ہوتی ہیں آگے پیچھے دائیں بائیں، لیکن اللہ کے لیے سب کچھ ایک جیسا، اور اللہ سب پر نظر رکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہی تمہارا رب ہوں، تو جہاں تم منہ کرو گے میں تمہیں وہاں نظر آؤں گا، تم آگے دیکھو گے میں تمہیں آگے نظر آؤں گا، تم پیچھے دیکھو گے میں تمہیں پیچھے نظر آؤں گا، تم دائیں دیکھو گے میں تمہیں دائیں نظر آؤں گا، تم بائیں دیکھو گے میں تمہیں بائیں نظر آؤں گا، تم اوپر دیکھو گے میں تمہیں اوپر نظر آؤں گا، تم نیچے دیکھو گے میں تمہیں وہاں بھی نظر آؤں گا۔ جہاں دیکھو گے تم مجھے ہی پاؤ گے، بارش کے ایک ایک قطرے میں دیکھو گے تو اللہ اللہ دیکھو گے، اللہ کو پاؤ گے، بادلوں کی گرج میں سنو گے تو اللہ اللہ پاؤ گے، پھولوں کو کھلکھلاتے دیکھو گے تو اللہ اللہ پاؤ گے، جس چیز کو بھی دیکھو گے تمہیں ہر چیز میں اللہ کی قدرت نظر آئے گی، ہر ایک چیز میں تمہیں اللہ کی قدرت دکھائی دے گی۔ Who is اللہ؟ اللہ کون ہے؟ اللہ is a خالق، اللہ is a creator،
یعنی کہ اللہ خالق ہے، اللہ نے ہر ایک چیز کو بنایا ہے. Allah is the experiment, He is the خالق. His قدرت around us all the time. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہمیشہ ہمارے ارد گرد ہے. ہم زیادہ دور نہیں جاتے، انسان کی پیدائش ہی کو دیکھ لیتے ہیں. اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ ایک انسان کو یعنی گندے پانی کے قطرے سے پیدا کیا. یعنی کہ پہلے انسان کو جب میں نے پیدا کیا وہ ایک نطفہ تھا، پھر میں نے اس کو علقہ میں بدلا، یعنی اس کو خون کے اندر بدلا، خون کے ایک لوتھڑے میں، پھر مضغتن، پھر میں نے اس کو ہڈیاں دی. تو پہلے ایک وہ نطفہ تھا، پھر اس کو گوشت کے لوتھڑے میں بدلا، پھر 3 ماہ کے بعد اس میں جان آتی ہے، پھر اس کا دل دھڑکتا ہے، پھر وہ سنتا ہے، پھر دیکھتا ہے، پھر اللہ رب العزت وہی انسان کی تخلیق ماں کے پیٹ میں کرتا ہے. 7 تہوں کے اندر اللہ ایک انسان کی تخلیق کرتے ہیں. کوئی ایسا نہیں. پھر قرآن میں اللہ نے کہا اے انسان تو میری کس کس نعمت کو جھٹلائے گا. انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کو ہر ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر ضرورت پوری کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے میں اس کی ہر چیز ہر ضرورت پوری کرتا ہوں، پھر میں اس کو بچپن دیتا ہوں، پھر جوانی دیتا ہوں، پھر بڑھاپا دیتا ہوں، پھر موت آتی ہے. تو جب اس کو موت آتی ہے میں تب بھی اس کو چھوڑتا نہیں. تو اللہ تعالیٰ جب انسان کو چھوڑتے نہیں تو اللہ تعالیٰ کو انسان کیسے بھول جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں خود بتا رہے ہوتے ہیں میں کون ہوں. اللہ تعالیٰ تو اپنا تعارف ہمیں خود کروا رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت ہی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی تہوں کے اندر انسان کو بناتے ہیں، اس کی ایک ایک چیز بناتے ہیں. اگر انسان اپنے ناخن پہ بھی غور کرے تو اس کا ناخن اگر جڑ سے ٹوٹ جائے، اس کی انگلی سے الگ ہو جائے تو وہ دوبارہ نہیں بنا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو اتنی باریکی سے بنایا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اس چیز سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں. ایک سرچ کے مطابق 3 لاکھ چلڈرن اراؤنڈ بورڈ ایوری ایئر، یعنی کہ ایک دن میں اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں. تو اگر ہم دیکھا جائے نارملی ہم دیکھیں وومن کیری آر چلڈرن فار 9 منتھ، ایک عورت 9 ماہ ایک بچے کو اپنے اندر رکھتی ہے. تو 3000 لاکھ ایوری ڈے، سو ملٹیپلائی بائی 30 days بائی 9 month، 3 لاکھ ملٹیپلائی 30 19 81,000 لاکھ بنتے ہیں. It will give us an idea for how many future in how many women Allah at one time is creating, that is the just son. اس بات کا ہم قدرت کا اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک وقت میں اللہ کتنی ساری عورتوں کے رحم میں بچوں کی تخلیق کرتے ہیں، اور ایسے کرتے ہیں ہر کسی کو پالتے ہیں، اور بھی اتنی باریکی سے ہر ایک انسان کو پیدا کیا جاتا ہے، اس کی ہر ایک چیز بنائی جاتی ہے. Who is Allah؟ پھر یہی بات ہے کہ اللہ کون ہے. What are about the she camels? What about the she horses? What about the wolves? What about the cheetahs? What about the lion? What about the animal in the desert, animal in the jungle? What about the leaf, the animal for the land? And the fish in the sea outnumber the animal of the land. تو اس دنیا میں کتنے جانور ہیں اور کتنی چیزیں ہیں، تو ہم تو اللہ کی قدرت کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. ہمیں تو یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ اس دنیا میں کون کون سے جانور ہیں، سمندر میں کتنی قسم کی مچھلیاں اور روز کتنی پیدا ہوتی ہیں. تو اللہ رب العزت سب جانتے ہیں، سب دیکھتے ہیں. تو اللہ ہے قل هو اللہ احد، جن کی کوئی مثال نہیں، ان جیسی مثال کسی کی نہیں. What about the multiples of Allah creating, that is the earth? First heaven, second heaven, third heaven, fourth heaven, fifth heaven, sixth heaven, seventh heaven. Allah at the one time, all is created. یہ سب کچھ اللہ ایک وقت میں ایک ساتھ بناتے ہیں، ایک ساتھ کریٹ کیا. Allah is just creating, Allah is just consoling
Allah is a Bari. At one time, Allah is executing Himself, Al-Bari. اللہ کی ایک صفت ہے جسے باری کہتے ہیں. What does باری mean? باری کا کیا مطلب ہے؟ That اللہ کی ایسی ذات ہے جس کے وجود پیدا کر سکتی ہے، نہ کوئی اس جیسا ہو سکتا ہے، نہ کوئی اس جیسی چیز بنا سکتا ہے. ذالک بانی جواد واجد ماجد افعل ما ارید عذابی کلامی وعدی کلامی انما امری. Allah say, I am a Jawad, I am the most genius, I am a Wajid, I am a Majid. I does, I please. If want to them azab, it is kalam. If I want to give, it is kalam. Allah say, innama amri. اللہ کہتے ہیں میں ماجد ہوں، میں واجد ہوں، میں ہی سب کو دینے والا ہوں. میں جسے چاہوں دوں، جسے چاہوں معاف کر دوں، جسے چاہوں اپنی پکڑ میں لے لوں، اور جسے چاہوں عذاب دوں. میں چاہوں تو کن فایا کن کہوں اور سب ہو جائے. تو اللہ یہ ہیں. تو اللہ اپنا تعارف کرواتے ہیں اور بتاتے ہیں. اللہ نے بتایا کہ میں کون ہوں. ہر طریقے سے اللہ رب العزت نے انسان کو بتایا کہ میں کون ہوں. پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کہ اللہ ہی ہے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. میں اللہ ہوں جو اس زمین اور آسمان کا بادشاہ ہوں. میں ہی اللہ ہوں جس نے اس کائنات کو بنایا. نہ مجھے نیند آتی ہے، نہ مجھے اونگ آتی ہے. میں ہر وقت موجود ہوتا ہوں. میری کرسی ایسی ہے جو عرش پر موجود ہے، تو میں ہر انسان کو دیکھتا ہوں. تو ایسے ہی ہے، اللہ ایک وقت میں ہر انسان کو سن رہے ہوتے ہیں. اس دنیا میں 7 بلین لوگ اس ٹائم موجود ہیں. تو اگر ہم سوچیں ہمارے سامنے ہی 4-5 زیادہ لوگ آ جائیں، ہماری کلاس میں اگر طالبات کی تعداد 20-25 ہو، تو ایک ساتھ اس طالبات اپنی فریاد ہمیں سنانا شروع کر دے، تو کیا ہم ان کی بات ایک ساتھ سن سکتے ہیں؟ اور وہی سب الگ الگ زبان میں اپنی فریاد کو ہمارے سامنے رکھ رہے ہوں، کیا ہم اس کو سن سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کو پہچان سکتے ہیں؟ مگر اللہ رب العزت ایک وقت میں اتنے لوگوں کا نظام چلا رہے ہوتے ہیں، اتنے لوگوں کو سن رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نئے لوگ بنا رہے ہوتے ہیں. کوئی دنیا سے جا رہا ہے، کوئی دنیا میں آ رہا ہے، کسی کو رزق مل رہا ہے، کوئی اللہ سے فریاد کر رہا ہے. تو اللہ اس ساری کائنات کے نظام کو چلا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ یہ ہیں. اللہ نے اپنا تعارف خود ہمیں قرآن میں بتایا. تو اگر ایک انسان اللہ کو ڈھونڈنے نکلے تو اللہ کو ضرور ملتے ہیں. اللہ کا قرب انسان کو ضرور حاصل ہوتا ہے. اور اللہ رب العزت نے انسان پہ اپنے کچھ حق رکھے ہیں جو انسان کو پورا کرنے ہوتے ہیں. ایک مقصد ہے. رب العزت نے اگر انسان کو دنیا میں بھیجا تو ایک مقصد کے تحت بھیجا. تو انسان کو وہ مقصد پہچاننا ہوتا ہے کہ ہم کس مقصد کے تحت اس دنیا میں آئے. اگر رب العزت نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے تو اس کا بھی کوئی مقصد ہے. تو ہمیں وہ مقصد تلاش کرنا ہے کہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، کس مقصد سے بھیجا ہے، کس وجہ سے بھیجا ہے. تو رب العزت نے انسان کو بھیجا تو رب العزت نے اس کے ساتھ اپنے پیغمبروں کو، انبیاء کو بھیجا جو انسان کو ہدایت کے راستے پہ لائے. اور رب العزت نے ہدایت کے لیے مسلمان امت کے لیے، امت محمدیہ کے لیے قرآن بھیجا. مگر اللہ رب العزت نے قرآن کو تمام امتوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے رہتی دنیا تک ہدایت کا راستہ بنا دیا.
رب العزت نے فرما دیا یہ ہدایت کی کتاب ہے، تم اس میں ہدایت لو۔ تو رب العزت کتنے ہی پیارے ہیں کہ رب العزت نے ہمیں خود ہی ہدایت بتا دی، ہمیں قرآن شروع ہوتے ہی بتا دیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں خود بتایا کہ تم مجھ سے اس طرح دعا طلب کرو، پھر اللہ رب العزت نے دعا مانگنے کا طریقہ بتا دیا، پھر اس کے بعد رب العزت نے خود ہی بتا دیا کہ تمہارے لیے سیدھا راستہ کیا ہے، تم مجھ سے کیسے طلب کرو۔ اور پھر جب ہم نے رب العزت سے صراط مستقیم مانگ لی تو رب العزت نے ہمیں صراط مستقیم دے بھی دی، پھر اس کے آگے ہی رب العزت نے ہمیں سورت دے دی، قرآن دے دیا۔ رب العزت نے فرما دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں ہدایت ہے، تم اس سے ہدایت حاصل کرو۔ تو اللہ نے ہمیں پورا قرآن دے دیا جو ہمیں ہدایت دے گا۔ تو اللہ نے ہمیں خود ہی قرآن نے اپنا انٹروڈیوس کروا دیا، پھر اس کے بعد رب العزت نے اپنے پیغمبر بھیج دیے، اپنے آپ کو بتا دیا کہ میں کون ہوں، اور پھر رب العزت نے اس کے بعد پیغمبر بھیجے، ان کے ذریعے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا، اور اس کے بعد ہمیں دعا مانگنا سکھا دیا، سیدھے راستے کو طلب کرنا سکھا دیا، اس کے بعد ہمیں سیدھے راستے کی کتاب بھی دکھا دی، اور اس میں سے کہا کہ ہدایت تلاش کرو۔ تو اور انسان کو کیا چاہیے کہ خود ہی رب العزت جس بات کا کہہ رہے ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں انسان کو سامنے لا کے رکھتی۔ تو یہ تو ایسی بات ہے نا کہ ایک انسان کو بھوک لگی اور اس کے سامنے سارا کھانا موجود ہے، بھوک ہونے کے باوجود بھی وہ کھانا نہیں کھا رہا، اور اس کو پتا ہے میں کھاؤں گا تو اس سے میری بھوک مٹے گی۔ تو ایسے رب العزت نے آخرت میں جنت اور دوزخ رکھ دی، اور اس کے بعد ہدایت کا سارا راستہ بھی بتا دیا، سب کچھ بھی سامنے رکھ دیا، اور اگر انسان اس سے ہدایت حاصل نہ کرے تو پھر کیا فائدہ۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ سمجھے کہ رب العزت نے ہم سے کیا کہا ہے، اور وہ اللہ رب العزت کے حقوق کو پورا کرے، اور وہ جاننے کی کوشش کرے کہ اللہ کون ہے، اور اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اور ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ رب العزت سے دعا ہے کہ جو ہم نے سنا، اللہ رب العزت ہم نے جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس بات پر قائم رکھے کہ ہم جو سنیں سمجھیں اس کو آگے پھیلائیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔